الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله عز وجل في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عن ابن عباس لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلى آخره قالوا يا رسول الله ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علي وفاطمة وابناهما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس نے آج کا دن جمعۃ المبارک دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آج ہمارا موضوع اہل بیت کے فضائل۔ اللہ رب العزت جو کچھ بیان ہو اسے صحیح طور پہ سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کائنات میں وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، کیونکہ ایک ہمارا گھر ہے جس کی ہمارے نزدیک بڑی عزت اور اہمیت ہے، اور ایک گھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے جو کہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے اور ان کے چاہنے والوں کا ہے۔ تو یقیناً اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ خود میرے رب نے قرآن مجید میں بھی اہل بیت کا بڑے شاندار طریقے سے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ واضح طور پر اہل بیت کا لفظ بھی استعمال فرمایا تاکہ کسی کا ذہن یہاں وہاں نہ جائے کہ رب کیا چاہ رہا ہے، رب نے کیا پکارا ہے اور رب کیا فرما رہا ہے، اس لیے اہل بیت کا ذکر کر دیا۔ فرمایا انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ اس رجس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گناہوں کی آلودگی، گناہوں سے بھرا ہوا ہونا۔ کس سے؟ فرمایا اہل البیت، اہل بیت سے۔ انہیں اہل بیت کی شان ہے کہ میرا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کا گھرانہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اہل بیت سے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے ان کے گناہوں کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ انہیں بالکل پاک صاف ستھرا کر دے۔ جس کے بارے میں رب یہ فرمائے، جس کی شان کو میں رب بیان فرمایا، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کی تطہیر، ان کا پاک پن ہونا کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ ہیں اور جو میری ازواج ہیں اور جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے جن لوگوں نے محبت کی، تین باتیں گنوائی، ازواج مطہرات،
اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمائے جس نے ان تمام سے محبت کی ایسا شخص بروز محشر میرے ساتھ ہوگا، اس کو یہ فضیلت عطا کی جائے گی، کیونکہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک اس کے دل میں ایسی محبت پیدا نہ ہو جائے جو اس کی جان سے بھی زیادہ ہو، اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ اتنا زیادہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے تو ایسے شخص نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہنے والا نہ بن جائے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، فرمایا اس کی محبت اپنی اولاد کی محبت سے زیادہ ہو جائے، جب تک اس محبت کو اس میں بڑھوتری اضافہ نہ ہو ایسے شخص کا ایمان پورا نہیں۔ اسی طرح فرمایا میری اہل بیت اسے اپنی اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تو اس وقت تک ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔ تو اگر ایمان کامل ہونا ہے تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو، حضور کے تمام صحابہ سے محبت ہو، اور ساتھ حضور تمام کی اہل بیت جو ہے اہل بیت اطہار ان تمام سے سچی پکی محبت ہو، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرے گا تو وہ قرآن مجید سے محبت کرے گا، اور جو قرآن مجید سے محبت کرے گا وہ رسول اکرم سے محبت کرے گا، اور جو رسول اکرم سے محبت کرے گا وہ حضور کے تمام صحابہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات سے محبت کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یعنی بندہ در حقیقت اگر مومن ہے تو اس مومن ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرے، اور اللہ عز و جل سے محبت ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے محبت کرے۔ قرآن مجید سے محبت اگر ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی صاحب قرآن سے محبت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کرے، اور اہل بیت سے سچی پکی محبت کی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے محبت کرے۔ ان تمام محبتوں کی یہ اس طریقے سے کیٹیگریاں ہیں کہ پہلے ایک ہے اس کی پہچان دوسری، ہر ایک پہچان دوسری پہچان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان پہچان میں سے کسی ایک پہچان کو ساکت کرو ساتھ والی خود گر جائے گی۔ تو یہ ضابطہ در حقیقت اس طریقے سے بیان کر دیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اب دیکھیں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے سعادت کرام سے خوب جی بھر کے محبت کی، یہ بہت بڑا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک امیر ترین شخص تھا، اب وہ اس کے یہاں محفل ہوتی تو کیا کرتا کہ اس محفل کے اندر جتنے سادات کرام ہوتے ہیں، حضور کے اہل بیت میں سے جتنے افراد ہوتے ہیں، ان تمام کو بلند جگہوں پر بٹھاتا، ان تمام کی عزت کرتا، ان کی توقیر کرتا۔ اب اس محفل میں ایک انتہا درجے کا پڑھا لکھا شخص حاضر ہوا۔ اس نے جب یہ مقام دیکھا اور اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میں اتنا پڑھا لکھا شخص ہوں، مجھے سیٹ دینے کے بجائے اس نے ایک عام شخص کو اتنی بلند جگہ پر بٹھا دیا جس کے پاس نہ مال و متاع ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی علم ہے، تو یہ ایسا شخص اس کو اتنی بلند جگہ پہ بٹھانا یہ تو ہماری توہین ہے۔ اس کو یہ گرا گزرا، برا لگا اس کو۔ کسی طریقے سے یہ بات صاحب محفل جو امیر ترین شخص تھا اس تک پہنچ گئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد چونکہ وہ بھی صاحب ثروت شخص تھا، سمجھدار شخص تھا، اللہ نے بڑا اسے مال و متاع سے نوازا تھا، اس نے موقع پر تو کچھ نہ کہا۔ کچھ وقت کے بعد محفل سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اس پڑھے لکھے شخص سے کہتا ہے اچھا یہ تو بتا تیرا کوئی بیٹا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کیا پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے دنیاوی تعلیم، دنیاوی کتاب ہے، یہ وہ ساری چیزیں وہ پڑھ رہا ہے۔ تو وہ شخص یعنی امیر ترین شخص وہ اسے کہتا ہے تو نے یہ بندوبست نہ کیا کہ یہ حضور کی اولاد میں سے ہو جاتا؟ جب تو اتنا پڑھا لکھا شخص ہے تو یہ بھی بندوبست کر لیتا۔
کہ تیرا بیٹا ہے حضور کے آل میں سے ہو جائے؟ اب وہ پڑھا لکھا شخص تھا نا، وہ پریشان ہوا کچھ دیر کے لیے، اس کا کیا جواب دوں؟ پھر کہنے لگا میاں کیا بات کر رہے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کیا کوئی عبادتوں کی وجہ سے، کیا کوئی دنیاوی تعلیم علوم و فنون کی وجہ سے حضور کی اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو اس امیر ترین شخص نے کہا ہاں یہ بات کی نا تم نے، یہی تو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جسے اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا اس کی شان کو بہت بلند و بالا کر دیا، چاہے تیری اولاد ہو چاہے میری اولاد ہو، چاہے ہم میں سے جو شخص جتنی عبادت کر لے، دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا بن جائے، علوم و فنون کا ماہر بن جائے، لیکن وہ سرکار کی آل کی پاؤں کی جو دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے حضور کی آل کو عزت عطا فرمائی ہے۔ جب تجھے وہ بات گرا گزری تو میں نے سوچا ذرا اس بات کا بھی خلاصہ کر دوں کہ میں نے جن سادات کرام کو منصب پر بٹھایا تو اللہ نے اس کی شان کو بلند کیا ہے، کیونکہ یہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، اللہ نے ان کی شان کو بہت اعلیٰ کیا ہے۔ علامہ آلوسی علیہ رحمٰن نے تو یہاں تک لکھا، فرماتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا رد ہو گئی، لیکن فرمایا سادات کرام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمایا کیونکہ وہ حضور کی اہل بیت میں سے، حضور کے گھرانے والے ہیں، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمایا کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں میرا رب ان کی حضور کے صدقے ساری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کسی نے کوئی بات کر دی، آپ کی بارگاہ میں آیا تھا ایک شخص اور کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری، آپ کا نسب سے ہونا اور آپ کی رشتہ داری اہل بیت، یہ سارا معاملہ جو ہے آخرت میں کام نہیں آئے گا اور آخرت میں یہ چیز نفع نہیں دے گی۔ جیسے بعد صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، بڑا دکھ پہنچا، صدمہ پہنچا، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پی جان یہ بات عرض کرتی ہے فلاں شخص نے مجھے اس طرح کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بلال سے کہہ دو لوگوں کو جمع کرے، خطبہ ہوگا۔ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم حضور کی جو اہل بیت ہے، میرے گھرانے والے ہیں، سادات کرام ہیں، ازواج مطہرات میں سے جو کوئی ہے، فرمایا یہ سارے ایسے مقدس افراد ہیں، اتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ تمام لوگوں کی نسبی سسرالی بروز محشر ان تمام کی قرابت داری ختم ہو جائے گی، جس کی قرابت داری باقی ہو گئی وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان تمام کی قرابت داری اس وقت بھی باقی ہوگی، باقی میری اہل بیت کے علاوہ جن کی قرابت داری ہے، جن کے سسرالی رشتہ دار ہے، سارے معاملات بروز محشر منقطع کر دیے جائیں گے۔ کوئی باقی ہوگا نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے حوالے سے، تو حضور نے فرمایا وہ میری اہل بیت ہوگی۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس طریقے سے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا یہ امت کے لیے سبق ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے میں جو تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں ان تمام واعظ و نصیحت کرنے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کبھی مال و متاع کا سوال کیا؟ کوئی شے نہ مانگی، لیکن یہ ہے کہ میری تمنا کچھ اور ہے، وہ تمنا یہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پر میری چاہت یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ میری چاہت ہے، بس تم سے میں اس چیز کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دین نصیب ہوا، دین اسلام کے احکام نصیب ہوئے، قرآن مجید نصیب ہوا، ہر شے جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو ہمیں نصیب ہوئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ لیکن پیارا محبوب فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میں نے اتنے سارے انعام و اکرام رب کے فضل سے تم پر کیے، لیکن ان تمام چیزوں کی اجرت میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تو صرف تم سے چاہتا ہوں کہ
کہ تم جو مجھے عطا کرو وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لما نزلت آیا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن قرابتک، یا رسول اللہ آپ کی قرابت داری والے کون افراد ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن حکم فرما رہا ہے، جن کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ اہل بیت کی تعظیم کرنا مسلمان پر واجب ہے، ان سے محبت کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ تو فرمایا وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ آپ کی قرابت داریوں میں کون ہے جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت علی ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے۔ فرمایا یہ ہے میری قرابت داری۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا الا المودۃ فی القربى، حضور نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ تم میرے قریبی رشتہ دار، میرے اہل بیت، ان سے محبت کرو۔ تو فرمایا قربا سے کیا مراد ہے؟ صرف اہل بیت ہے؟ فرمایا نہیں، اہل بیت تو اس کے اندر شامل ہی ہے، صرف اہل بیت نہیں بلکہ فرمایا ہر وہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہے، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قریب کیا، فرمایا ان تمام کی تعظیم کرنا مسلمان پر ضروری ہے، ان تمام سے محبت کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اب یہ قرابت داروں سے محبت یعنی جس کو میں نے اپنے قریب کیا، اے مسلمانوں تم ان سب سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اب حضور نے کن کن کو قریب کیا؟ حضور کے اہل بیت اطہار جن پر نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب آگے آل محمد۔ اب حضور کے اہل بیت پر تو ہم نماز کے حالت میں درود پاک پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہو کر کہ حضور پر درود پڑھا گیا، پھر حضور کے اہل بیت پر درود پاک پڑھا گیا، آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک پڑھا گیا۔ پھر نماز کے اندر ہی ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں برکت کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کا نزول فرما اور حضور کے آل پر بھی برکت بھیج۔ تو یہ ہے قریبی رشتہ داری، جس پر نماز کے حالت میں بھی درود بھیجا جا رہا ہے، برکتیں بھیجی جا رہی ہے۔ یہ تو نماز کا معاملہ۔ اب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے قریب رکھا۔ تو زندگی میں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قرب عطا کیا، تو فرمایا اس سے بھی تمہیں محبت کرنی ہے، اس سے بھی محبت کی جائے۔ تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کی طرف دیکھیں، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کے ساتھ جن دو ہستیوں کا ساتھ شمول ہے، جو دو ہستیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما ہے، زندگی میں بھی ساتھ وقت گزارا، اب جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا گیا تو اس وقت بھی رسول اکرم کے ساتھ ہے، تو یہ کتنی بڑی قرابت داری ہے، یہ کتنا بڑا قرب کا معاملہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آج روزے انور میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے تبلیغ کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، میری تمنا صرف اتنی ہے کہ تم میرے جو قریب ہے، جن کو میں نے خود سے قریب کیا، اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو قرابت داری کی بڑی شان ہے، یقیناً جنہوں نے محبت کی در حقیقت اس نے جو ہے اصلاً ایمان کو پہچانا، ایمان کی حلاوت مٹھاس یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات سے محبت کرنے میں ہے، ایمان کی شان۔ لیکن جس نے اس کو پہچانا، سو پہچانا، فرمایا المرء مع من احب، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندہ جس سے محبت کرے گا بروز محشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہونا ہے، بروز محشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اگر جس کی اہل بیت اطہار سے سچی محبت ہے، غلامی کا تاج جس شخص نے اہل بیت کا اپنے سر پر سجایا ہوا ہے، یقیناً اہل بیت کے پیچھے پیچھے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔
کہ اہل بیت اطہار سے اس کی محبت ہے۔ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبوب ہے اللہ عز و جل کے۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبوب ہستیاں ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت ہے، لہذا ان سے سچی پکی محبت کی جائے۔ اور یہاں تک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، جنہیں خلیفہ ثانی بھی کہا گیا، مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے اعتبار سے عمر ثانی جنہیں کہا گیا خاص طور پر، کیونکہ ایک ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے طرز پہ چلتے ہوئے جنہوں نے سارے احکام نافذ کیے۔ عمر ثانی یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تشریف لائی، آپ کے دروازے پہنچی، آپ کو معلوم ہوا، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچے، معذرت کی اور عرض کرنے لگے کہ شہزادی یہاں کیوں حاضر ہوئی ہو؟ کسی قاصد کو بھیج دیا ہوتا، کسی اور اپنی جو خادمہ ہے اس کو بھیج دیا ہوتا، کسی کے ذریعے پیغام دے دیا ہوتا تو وہ کام آپ کا ہو جاتا، کیونکہ میرے نزدیک روح زمین پر سب سے افضل ترین گھرانہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا گھرانہ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تکلیف نہ دیجیے، جب بھی کوئی کام ہو تو بس اس کام کے بارے میں جو ہے صرف ایک پیغام لکھ دیا کریں۔ تو جنہوں نے محبت کی ان کی شان بہت اعلیٰ رہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اور اسی محبت پر اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا الا ومن مات علی حب محمد علی حب آل محمد مات مغفور لہ، فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی در حقیقت اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، مغفور لہ، اس کی تمام خطائیں معاف ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا اہل بیت کی محبت اس قدر لازم ہے، اس قدر ملزوم ہے، فرمایا کہ جس شخص نے میری اہل بیت اطہار سے محبت کی، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے کا اس کا وقت آئے گا، اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، فرمایا جو شخص میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بن جائے تو در حقیقت اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ملک الموت اور منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت کرے، حضور کے گھرانے سے محبت کرے، سچی محبت، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے قبر میں جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہوئی، یقیناً اس کی شان بہت اعلیٰ ہوئی، اور جس شخص نے اہل بیت سے بغض رکھا، سادات کرام سے بغض رکھا، حضور کی آل سے بغض رکھا، فرمایا بروز محشر ایسا شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، الیاذ باللہ۔ تو اتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کا معاملہ اس قدر ہوا کہ اس نے سادات سے بغض رکھا۔ کیوں نہ ہو کہ سیدوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، سیدوں کی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، سیدوں کی محبت دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، سیدوں کی محبت شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساری ازواج مطہرات سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور جو کچھ وعظ و نصیحت اہل بیت کے حوالے سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو غلامی اہل بیت نصیب فرمائے۔ وما